امی، مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، آپ رشتے والوں کو صاف انکار کر دیں۔ ہانیہ نے بیزاری سے کہتے ہوئے منہ بنایا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ لیکن بیٹا، آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ تم ہر رشتے سے انکار کر دیتی ہو؟ اگر تم کسی کو پسند کرتی ہو تو بلا جھجک مجھے بتا سکتی ہو، اس کی امی نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے پوچھا۔ ہانیہ ہلکا سا مسکرائی، پھر سر نفی میں ہلا دیا۔ نہیں امی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، میں ابھی اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے جینا اور انجوائے کرنا چاہتی ہوں۔ اس کی آواز میں ضد بھی تھی اور معصومیت بھی۔ اصل میں ہانیہ کے پاس شادی سے انکار کرنے کی کوئی خاص وجہ نہیں تھی۔ اس کی تعلیم مکمل ہو چکی تھی، عمر بھی شادی کے لیے مناسب تھی اور گھر والے بھی یہی چاہتے تھے کہ وہ اب اپنے نئے گھر کی طرف رخصت ہو جائے۔ ہانیہ 21 سالہ، نہایت خوش مزاج، خوش اخلاق اور اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اس کی ہنسی سے پورا گھر گونج اٹھتا تھا، جہاں وہ ہوتی وہاں رونق خود بخود بکھر جاتی۔ مگر شادی، اس لفظ سے ہی اسے گھٹن محسوس ہوتی تھی۔ اس کا ماننا تھا کہ شادی کے بعد لڑکیاں اپنی آزادی کھو بیٹھتی ہیں، ایک ہی گھر کے چار دیواری میں محدود ہو جاتی ہیں اور ان کی اپنی زندگی جیسے کہیں پیچھے رہ جاتی ہے۔ اسی سوچ کی وجہ سے وہ باہر آنے والے رشتے سے انکار کر دیتی تھی۔ شام کو جنید صاحب دفتر سے واپس آئے تو ہانیہ کی امی نے ساری بات انہیں بتا دی۔ دیکھیے جنید، یہ پھر رشتے سے انکار کر رہی ہے، جبکہ اس بار لوگ بھی بہت اچھے ہیں۔ جنید صاحب نے بیٹی کو اپنے پاس بٹھایا۔ کیوں بیٹا، آخر کیا بات ہے؟ کب تک یوں اکیلی رہو گی؟ بابا، اب آپ بھی؟ ہانیہ نے منہ بنا کر کہا تھا۔ بیٹا، بار بار اچھے رشتے نصیب نہیں آتے، میری بات مانو اور اس بار ہاں کر دو۔ ہانیہ نے لب سکیڑ لیا۔ اگر میں آپ لوگوں پر بوجھ ہوں تو صاف صاف کہہ دینا، یہ گھما پھرا کر بات کیوں کرتے ہیں؟ اس کی بات سن کر جنید صاحب فوراً اس کے قریب آیا اور محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے بولے، ایسی بات نہیں، دوبارہ کبھی زبان پر مت لانا، تم ہماری جان ہو، بوجھ نہیں۔ بس ہر ماں باپ یہی چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹی اپنے گھر میں خوش رہے۔ ہانیہ نے خاموشی سے نظر جھکا لی۔ ٹھیک ہے بابا، جیسا آپ سب کو مناسب لگے۔ اتنا کہہ کر وہ آہستہ آہستہ اپنے کمرے میں چلی گئی، لیکن دونوں نے دل ہی دل میں ٹھان رکھا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے وہ یہ شادی نہیں کریں گے۔ 2 دن بعد دونوں کی شادی تھی۔ دونوں ہی اس سوچ میں گم تھے کہ آخر اس شادی سے کیسے بچا جائے، جبکہ دونوں طرف شادی کی تمام تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں۔ سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ نہ ابھی تک ایان نے ہانیہ کو دیکھا تھا اور نہ ہی ہانیہ نے ایان کو۔ شاید دونوں ایک دوسرے کا نام تک نہیں جانتے تھے۔ مہندی کا دن تھا، دونوں گھروں میں خوب رونق لگی ہوئی تھی، ہر طرف خوشیوں کا سما تھا، گھر خوبصورتی سے سجائے گئے تھے۔ ایان اور ہانیہ کے علاوہ دونوں خاندانوں کا ہر فرد بے حد خوش تھا۔ ہانیہ نے خوبصورت پیلے رنگ کا جوڑا پہن رکھا تھا جس میں وہ نہایت حسین لگ رہی تھی۔ اس کی خوبصورتی ایسی تھی کہ اگر ایان ایک نظر اسے دیکھ لیتا تو شاید شادی سے انکار کرنے کا خیال ہی دل سے نکال جاتا۔ دوسری طرف ایان نے سفید رنگ کا شلوار قمیص پہنا ہوا تھا، جبکہ اس کے گلے میں پیلے رنگ کا پھولوں کا ہار تھا۔ اس کی شخصیت پر یہ لباس اس قدر جچ رہا تھا کہ دیکھنے والا یہی سمجھتا کہ وہ اس شادی سے بے حد خوش ہے، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ آ جاؤ بیٹا، مہندی کی رسم کے لیے سب باہر تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ ہانیہ کی امی اسے لینے کمرے میں آئی، جبکہ وہ اب بھی انہی خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی کہ آخر اس شادی سے کیسے بچا جائے۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر باہر آ گئی۔ سب نے باری باری اس کے چہرے پر اوپنر لگائے، دعائیں دی اور مٹھائی کھلا کر اس کا منہ میٹھا کروایا۔ رسم ختم ہوئی تو سب اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ ہانیہ بھی واپس اپنے کمرے میں آئی، کپڑے بدلے اور بستر پر لیٹ گئی۔ اس کی نظریں چھت پر جمی تھی اور ذہن بے شمار سوالوں میں الجھا ہوا تھا۔ کیا واقعی کل میں کسی اور کے گھر چلی جاؤں گی؟ کیسا ہوگا وہ انسان؟ کیا وہ مجھ سے محبت کرے گا بھی یا نہیں؟ ایک کے بعد ایک سوال اس کے دل پر جنم لے رہے تھے۔ اچانک اس نے کروٹ بدلی اور خود ہی مضبوط لہجے میں بولی، نہیں، کچھ بھی ہو جائے میں یہ شادی نہیں کروں گی، میں اپنی زندگی اس طرح خراب نہیں کر سکتی۔ دوسری طرف ایان گھر کی چھت پر اکیلا ٹہل رہا تھا۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، مگر اس کے ذہن میں سے ایک سوال گردش کر رہا تھا، کل کیا ہوگا؟ اتنے میں نیچے سے اس کی والدہ کی آواز آئی، بیٹا آپ نیچے آ جاؤ اور سو جاؤ، کل صبح جلدی بھی اٹھنا ہے۔ جی امی، بس تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چند لمحے مزید چھت پر ٹہلتا رہا، پھر آہستہ آہستہ سیڑھیاں اتر کر نیچے چلا گیا۔ جس طرح آسمان پر رات کی تاریکی چھائی ہوئی تھی، اسی طرح شاید دو دل بھی بے یقینی اور اندھیروں میں ڈوب چکے تھے۔ شادی کا دن تھا۔ ہانیہ اور ایان دونوں کے گھروں میں غیر معمولی چہل پہل تھی۔ مہمانوں کی آمد و رفت لگی ہوئی تھی، ہر طرف خوشیوں کا سما تھا، مگر ان خوشیوں کے شور میں 2 دل ایسے بھی تھے جو بے چینی اور اضطراب میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ابو مجھے پارلر چھوڑائیں، ہانیہ نے اپنے والد سے اس انداز میں کہا جیسے وہ آخرکار شادی کے لیے راضی ہو چکی ہو۔ اس کے والد نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور مسکراتے ہوئے بولے، آج میری بیٹی کی زندگی کا سب سے بڑا دن ہے، میری گڑیا آج سب سے پیاری دلہن بننا۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے اسے گلے سے لگا لیا۔ کچھ دیر بعد وہ پارلر پہنچ گئی۔ میک اپ آرٹسٹ نے اس کا میک اپ شروع کیا اور مسکراتے ہوئے پوچھا، میم آپ کو کس طرح کا برائڈل لک چاہیے؟ ہانیہ چند لمحے خاموش رہی، پھر بے اختیار اس کے لبوں سے نکلا،
ایسا کہ دلہا مجھے دیکھتے ہی شادی سے انکار کر دے۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں کھوئی ہوئی تھی، اس لیے اسے احساس ہی نہ ہوا کہ وہ کیا کہہ گئی ہے۔ سوری میم، میں سمجھی نہیں، میک اپ آرٹسٹ نے حیرت سے دوبارہ پوچھا۔ ہانیہ چونک گئی اور فوراً بات سنبھالتے ہوئے بولی، کچھ نہیں، بس ایسا میک اپ کرنا کہ سب کو اچھا لگے۔ دوسری طرف ایان اپنی گاڑی نکال رہا تھا۔ بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ اس کی امی نے پوچھا۔ امی بس ایک دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اسے دیکھنے ہسپتال جا رہا ہوں۔ ایان نے جھوٹا بہانہ بنایا۔ لیکن بیٹا آج تمہاری شادی ہے، اس کی والدہ نے پریشانی سے کہا۔ ایان نے گاڑی کی چابی گھماتے ہوئے جواب دیا، آپ فکر نہ کریں، میں شادی آج ہی ہوگی، بس تھوڑی دیر میں واپس آ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے گھر سے نکل گیا۔ ادھر آنیہ مکمل دلہن بن چکی تھی۔ وہ جانے لگی تو میک اپ آرٹسٹ نے مسکرا کر پوچھا، میم آپ کو لینے کوئی نہیں آئے گا؟ ہانیہ نے مصنوعی شرماتے ہوئے جواب دیا، جی میرے ہونے والے شوہر آ رہے ہیں، وہی مجھے لینے آئیں گے۔ یہ کہتے ہی وہ پارلر سے باہر نکل آئی۔ اس نے ایک نظر چاروں طرف دیکھا اور پھر اچانک دوڑ لگا دی۔ اسے خود بھی نہیں معلوم تھا کہ اسے کہاں جانا ہے، بس اتنا جانتی تھی کہ اسے ایسی جگہ پہنچنا ہے جہاں اسے شادی نہ کرنی پڑے۔ رات کا وقت تھا، سڑکیں تقریباً سنسان تھیں۔ ہانیہ تیزی سے بھاگ رہی تھی کہ اچانک گاڑی سے ٹکرا کر زمین پر گر گئی۔ گاڑی میں بیٹھا لڑکا سرکروسی جوڑے میں ملبوس ہانیہ کو دیکھ کر بری طرح گھبرا گیا اور زور سے چیخا، بھوتنی بچاؤ! ہانیہ نے جیسے ہی سنا فوراً اٹھ کھڑی ہوئی، غصے سے اس کے قریب جا کر بولی، بھوتنی کے بچے، اگر ابھی میری ٹانگ ٹوٹ جاتی نا تو میں تمہاری گاڑی کو آگ لگا دیتی۔ تمہیں انسان اور چڑیل میں کوئی فرق نظر نہیں آتا؟ لڑکا چند لمحے خاموش رہا، پھر گھبراتے بولا، لیکن آپ دلہن کے لباس میں اس وقت بھاگ کیوں رہی ہیں؟ ہانیہ نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا، پھر نظریں جھکا کر دھیمی آواز میں بولی، میرے گھر والے میری زبردستی شادی کروا رہے ہیں، لیکن مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، اس لیے میں پارلر سے سیدھا بھاگ آئی ہوں۔ لڑکی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، پھر وہ اچانک مسکرا دیا، ارے واہ، آپ کی کہانی تو بالکل میری جیسی ہے، میرے گھر والے بھی میری زبردستی شادی کروا رہے تھے، اس لیے میں بھی گھر سے بھاگ آیا ہوں۔ وہ لڑکا کوئی اور نہیں بلکہ ایان تھا، اور قسمت کا عجیب کھیل دیکھیے، جس گاڑی سے ہانیہ ٹکرائی تھی وہ اسی کے ہونے والے دلہے ایان کی گاڑی تھی۔ ہانیہ نے ایان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، لیکن آپ شادی کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ ایان نے ہلکی سی سانس بھری پھر بولا، میرا ماننا ہے کہ بیوی کسی چڑیل سے کم نہیں ہوتی، شادی کے بعد انسان کی ساری آزادی ختم ہو جاتی ہے، بس اس لیے میں شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اس کی بات سن کر ہانیہ بے اختیار مسکرا دی۔ ایان نے حیرت سے اسے دیکھا، آپ مسکرا کیوں رہی ہیں؟ ہانیہ نے ہنسی دباتے ہوئے جواب دیا، کیونکہ جو وجہ آپ شادی نہ کرنے کی بتا رہے ہیں بالکل وہی وجہ میری بھی ہے۔ یہ سن کر دونوں چند لمحوں کے لیے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر بے اختیار ہنس پڑے۔ کچھ دیر بعد ایان نے سنجیدگی سے پوچھا، لیکن اب آپ کہاں جائیں گی؟ ہانیہ نے آہ بھرتے ہوئے جواب دیا، کہیں بھی مگر گھر نہیں، بس آج رات کی بات ہے، پھر شاید میں اس شادی سے بچ جاؤں۔ ایان چند لمحے سوچتا رہا، پھر ہچکچاتے بولا، اگر آپ برا نہ مانیں تو آپ ایک رات کے لیے میرے گھر رک سکتی ہیں؟ ہانیہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، آپ کے گھر؟ جی، میں گھر میں اکیلا نہیں رہتا، امی بابا اور باقی سب گھر پر ہیں، ویسے بھی آج میرے گھر بہت مہمان آئے ہوئے ہیں، آخر آج میری شادی بھی ہے۔ اس نے مسکرا کر ہانیہ کی پریشانی کم کرنے کی کوشش کی۔ ہانیہ نے چند لمحے سوچا، اس کے پاس اب کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں تھا۔ آخر کار اس نے خاموشی سے سر ہلا دیا اور ایان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر میں گاڑی ایک بڑے اور خوبصورتی سے سجے ہوئے گھر کے سامنے رکی۔ گھر کو دیکھتی ہانیہ سمجھ گئی کہ واقعی یہاں کسی کی شادی کی تیاریاں تھیں۔ ایان اسے ساتھ لے کر اندر داخل ہوا ہی تھا کہ سامنے سے اس کی پھپھو آ گئی۔ انہوں نے حیرت سے دونوں کو دیکھا اور بولی، یہ کس کو اٹھا لائے ہو ایان؟ ایان نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا، اس نے ہانیہ کی کمر کے گرد بازو رکھتے ہوئے بڑے اطمینان سے کہا، میں اور ہانیہ کورٹ میرج کر چکے ہیں اور اب یہ میری بیوی ہے۔ یہ سن کر ہانیہ کے قدموں تلے سے جیسے زمین نکل گئی۔ وہ بری طرح حیران رہ گئی مگر کچھ بول نہ سکی، صرف نظر جھکا کر کھڑی رہی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ پھپھو نے بے یقینی سے پوچھا۔ ایان نے پورے اعتماد سے جواب دیا، وہی جو آپ نے سنا، میں اور ہانیہ کورٹ میرج کر چکے ہیں اور اب یہ میری بیوی ہے۔ پھپھو غصے سے بولی، سب لوگ تمہاری بارات لے کر جانے کے لیے تیار بیٹھے اور تم اس لڑکی کو لے آئے ہو، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ ایان ہلکا سا مسکرایا اور شرارتی انداز میں بولا، محبت میں دل اور دماغ دونوں خراب ہو ہی جاتے ہیں پھپھو۔ ہانیہ خاموش کھڑی اس کی ایک ایک حرکت دیکھ رہی تھی۔ اسے اب بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایان آخر کرنا کیا چاہتا ہے۔ ایان نے اچانک ہانیہ کی طرف دیکھا، پھر سب کے سامنے شوخی سے بولا، آؤ ڈارلنگ، اپنی پہلی ویڈنگ نائٹ انجوائے کرتے ہیں۔ اتنا کہہ کر وہ سب کے سروں پر جیسے بم گراتے ہوئے بڑے آرام سے ہانیہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے کمرے کی طرف چل پڑا۔ ادھر ایان کی پھپھو حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثرات لیے انہیں جاتا ہوا دیکھتی رہ گئی۔ وہ نہ تو ہانیہ کو پہلے کبھی دیکھ چکی تھی اور نہ ہی انہیں یہ معلوم تھا کہ جس لڑکی سے آج ایان کی شادی ہونے والی تھی وہ دراصل یہی ہانیہ تھی۔ ایان کے کمرے میں جاتے ہی اس کی پھپھو نے پورے گھر میں ہلچل مچا دی، تم لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ ایان نے کیا کر دیا ہے؟ انہوں نے اونچی آواز میں ایان کے والدین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ایان کے والد حیرانی سے ان کی طرف متوجہ ہوئے،
کیا ہوا آپا؟ آخر ایسی بھی کیا بات ہو گئی؟ ایان نے کیا کیا ہے؟ پھپھو نے غصے سے ہاتھ نچاتے ہوئے کہا، تمہارا بیٹا شادی کر کے بیوی لے آیا ہے۔ ان کی بات سن کر ایان کی امی ہنس پڑی۔ نہیں آپا، ابھی تو ہم اس کی بارات لے کر جائیں گے، پھر وہ دلہن کو گھر لے کر آئے گا۔ نہیں، تم لوگ میری بات کو مذاق سمجھ رہے ہو، وہ کورٹ میرج کر کے لڑکی کو اپنے ساتھ لے آیا ہے۔ پھپھو نے ان کی غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کی۔ یہ سنتے ہی ایان کی امی کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ انہوں نے بے یقینی سے پوچھا، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ پھپھو نے پر اعتماد لہجے میں جواب دیا، میں سچ کہہ رہی ہوں، اگر یقین نہیں آتا تو جا کر اپنے بیٹے سے ہی پوچھ لو۔ یہ آپ باہر کیا کہہ رہی ہیں؟ ہانیہ نے کمرے میں آتے غصے سے ایان سے پوچھا۔ ایان نے گہرا سانس لیا اور نرمی سے بولا، دیکھو باہر میں نے جو کچھ بھی کہا وہ صرف خود کو شادی سے بچانے کے لیے کہا تھا۔ اگر میں سب کو یہ بتاتا کہ مجھے راستے میں ایک لڑکی ملی ہے جو اپنی شادی سے بھاگ کر آئی ہے اور میں اسے یہاں لے آیا ہوں تو وہ آپ کو ایک لمحہ بھی یہاں نہیں رہنے دیتے، اس لیے مجھے یہ سب کہنا پڑا۔ ہانیہ کا غصہ کچھ کم ہوا مگر اس کے ذہن میں ایک اور سوال تھا، لیکن اب آپ کی شادی؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ ایان نے شرارتی انداز میں آنکھ مارتے ہوئے کہا، میری شادی تو ہو چکی ہے۔ کیا؟ ہانیہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ ایان ہنس پڑا، میرا مطلب ہے سب کو تو اب یہی لگ رہا ہے نا؟ ہانیہ نے بے اختیار سے گھورا مگر کچھ نہ بولی۔ چند ہی لمحوں بعد دروازہ کھلا اور ایان کے والدین کمرے میں داخل ہوئے۔ اس کے والد کا چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ تمہاری پھوپھو کیا کہہ رہی ہیں؟ انہوں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ایان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، بابا یہ تو پھوپھو کو ہی پتا ہوگا نا کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں، میں مذاق نہیں کر رہا۔ ان کے والد کی آواز بلند ہو گئی، تمہاری پھوپھو کہہ رہی ہیں کہ تم نے کسی لڑکی سے کورٹ میرج کر لی، کہاں ہے وہ لڑکی؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ایان نے آہستہ سے کہا، جی میں نے کورٹ میرج کر لی ہے۔ اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلتے ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر پڑا۔ کون ہے وہ لڑکی، کہاں ہے، اور کس کی اجازت سے تم نے یہ سب کیا؟ اس کے والد غصے سے دھاڑے۔ ایان نے نظریں جھکا لی، وہ واش روم ہے اور میں نے تو پہلے کہا تھا کہ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، لیکن آپ لوگوں نے میری ایک نہ سنی۔ اس کی آواز پہلے سے کہیں زیادہ دھیمی تھی۔ ایان کے والد کچھ لمحے خاموش کھڑے رہے، پھر بنا کچھ کہے کمرے سے باہر نکل گئے۔ اب ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کہ وہ ہانیہ کے والد کو کیا جواب دیتے۔ دوسری طرف ہانیہ کے گھر میں بھی قیامت برپا تھی۔ جب گھر والے پارلر پہنچے تو وہاں سے معلوم ہوا کہ ہانیہ کافی دیر وہاں سے جا چکی ہے۔ ہانیہ کی امی نے فوراً اپنے شوہر کو فون کیا، جنید، ہانیہ کا کچھ پتہ چلا؟ انہوں نے بے حد پریشانی سے پوچھا۔ نہیں، ابھی تک کچھ معلوم نہیں ہوا، لگتا ہے اب پولیس میں رپورٹ کروانی پڑے گی، جنید صاحب نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ اسی دوران ان کے موبائل پر ایان کے والد کی کال آئی۔ انہوں نے کال اٹھائی تو دوسری طرف سے افسردہ آواز سنائی دی، میں معذرت چاہتا ہوں، ہم بارات لے کر نہیں آ سکتے، میرے بیٹے نے کسی لڑکی کے ساتھ کورٹ میرج کر لی ہے۔ وہ صرف اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے اور فون بند کر دیا۔ لیکن بھائی صاحب میری بات تو سنیے۔ جنید صاحب کچھ کہنا چاہتے تھے مگر تب تک کال منقطع ہو چکی تھی۔ فون بند ہوتے ہی ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ہانیہ ان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ وہ دل ہی دل میں خود کو ملامت کرنے لگے، شاید مجھے اس کی مرضی کے خلاف اس کی شادی نہیں کرنی چاہیے تھی، شاید اسی وجہ سے وہ ہمیں چھوڑ کر چلی گئی، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ کچھ دیر بعد وہ گھر واپس آئے اور اپنی بیوی کو ساری بات بتا دی۔ دونوں میاں بیوی شدید پریشانی میں تھے۔ پوری رات گزر گئی مگر ہانیہ کا کوئی سراغ ہی نہ مل سکا۔ ہانیہ، اب آپ باہر آ سکتی ہیں، امی اور بابا جا چکے ہیں، ایان نے دروازے کے قریب کھڑے ہو کر آواز دی۔ چند لمحوں بعد ہانیہ آہستہ آہستہ باہر آئی۔ وہ ابھی دلہن کے سرخ لباس میں ملبوس تھی۔ دونوں نے پوری رات جاگتے ہوئے گزاری تھی۔ رات بھر وہ ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے مگر دونوں میں سے کسی کی بھی آنکھ ایک لمحے کے لیے نہ لگی۔ صبح ہوتے ایان کی والدہ اس کے کمرے میں آئی۔ جیسے ان کی نظر ہانیہ پر پڑی وہ ایک لمحے کے لیے حیرت زدہ ہو گئی۔ تم یہاں؟ انہوں نے بے یقینی سے پوچھا۔ ادھر ہانیہ بھی انہیں پہچان چکی تھی۔ آنٹی آپ؟ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ اتنے میں ایان بھی کمرے میں آ گیا۔ ایان کی والدہ نے سنجیدہ لہجے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں پتہ بھی ہے لڑکی کون ہے؟ ایان نے بالکل اطمینان سے جواب دیا، جی میری بیوی ہے۔ اس کی بات سنتے اس کی والدہ نے ماتھے پر ہاتھ مار لیا۔ ارے نالائق، یہ وہی لڑکی ہے جس کے گھر کل ہم بارات لے کر جانے والے تھے۔ کیا؟ ایان نے حیرانی سے ہانیہ کی طرف دیکھا۔ ہانیہ نے نظر جھکاتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، جی آنٹی سچ کہہ رہی ہیں، یہی لوگ مجھے دیکھنے آئے تھے، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ آپ کی امی ہے۔ کمرے میں چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ ایان کی والدہ نے دونوں کو ناراضگی سے دیکھا اور بولی، آخر اتنی بھی کیا جلدی تھی تم دونوں کو؟ ہم بھی تو تمہاری شادی ایک دوسرے سے ہی کروانے جا رہے تھے۔ ایان اور ہانیہ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ دونوں کے چہروں پر حیرت اور شرمندگی کے ملے جلے تاثرات تھے۔ کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد ایان نے گہرا سانس لیا اور اپنی والدہ کی طرف دیکھ کر کہا، امی مجھے آپ کو ایک ضروری بات بتانی ہے، میں اور ہانیہ نے کوئی شادی نہیں کی،
ہم تو بس شادی سے بچنا چاہتے تھے، اس لیے یہ سب ڈرامہ کرنا چاہا۔ ایان نے آہستہ آواز میں ساری حقیقت بتانے کی کوشش کی۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ اس کی امی نے حیرت سے پوچھا۔ ایان نے گہرا سانس لیا اور پوری بات بتانا شروع کی۔ جب میں کل رات گھر سے نکلا تو راستے میں ہانیہ میری گاڑی سے ٹکرا گئی۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ پارلر سے سیدھا گھر نہیں گئی بلکہ اپنی زبردستی کی شادی سے بچنے کے لیے بھاگ آئی ہے۔ پھر ہم دونوں نے خود کو بچانے کے لیے یہ سارا ڈرامہ کیا۔ اس کی بات ختم ہوتی ہی کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ ہانیہ اور ایان دونوں اپنے کیے پر بے حد شرمندہ تھے۔ کچھ دیر بعد ایان نے یہی ساری حقیقت اپنے والد کو بھی بتا دی۔ انہوں نے سخت لہجے میں دونوں کو دیکھا اور غصے سے بولے، تم دونوں کو ذرا بھی شرم نہیں آتی؟ تمہارے ماں باپ تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، مگر تم لوگوں کو ان کی محبت اور قربانیوں کی کوئی قدر ہی نہیں۔ دونوں خاموشی سے سر جھکائے کھڑے رہے۔ کچھ دیر بعد ایان، ہانیہ اور ایان کے والدین سب مل کر ہانیہ کے گھر پہنچ گئے۔ جیسے ہی دروازہ کھلا اور ہانیہ سامنے نظر آئی، اس کی امی بے اختیار اس کی طرف دوڑ پڑی۔ انہوں نے ہانیہ کو سینے سے لگا لیا۔ بیٹا کہاں تھی تم؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ ہم نے تمہیں کتنی جگہ تلاش کیا؟ ہمیں معاف کر دو، اب ہم تمہاری مرضی کے خلاف کبھی شادی نہیں کریں گے۔ یہ کہتے کہتے ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ہانیہ بھی اپنی ماں سے لپٹ کر رونے لگی۔ اسی دوران ہانیہ کی امی کی نظر پیچھے کھڑے ایان اور اس کے والدین پر پڑی تو وہ حیران رہ گئیں۔ آپ لوگ یہاں؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ اتنے میں جنید صاحب بھی گھر کے اندر سے باہر آ گئے۔ دروازے پر سب کو ایک ساتھ کھڑا دیکھ کر وہ بھی چند لمحوں کے لیے حیرت میں گم رہ گئے۔ کچھ دیر بعد سب اندر آ گئے۔ ایان کے والد نے بات کا آغاز کیا۔ بھائی صاحب، میں معذرت چاہتا ہوں، کل ہم بارات نہیں لا سکے۔ ہانیہ کے والد خاموشی سے ان کی بات سنتے رہے۔ ایان کے والد نے گہرا سانس لیا اور بولے، دراصل ان بچوں نے ہم سے جھوٹ بولا تھا کہ انہوں نے کورٹ میرج کر لیے۔ یہ سب انہوں نے صرف شادی سے بچنے کے لیے کیا تھا۔ آپ کی بیٹی رات بھر کہیں اور نہیں بلکہ ہمارے ہی گھر میں تھی، لیکن ہم اس حقیقت سے بالکل بے خبر تھے۔ انہوں نے شروع سے لے کر آخر تک ساری بات بتا دی۔ ہانیہ کے والد نے ایک نظر ایان کی طرف دیکھا پھر ہانیہ کی طرف۔ دونوں ہی نظریں جھکائے کھڑے تھے اور اپنے کیے پر بے حد شرمندہ تھے۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد ہانیہ کے والد نے دھیمی آواز میں کہا، شاید ہمیں بھی انہیں شادی کے لیے مجبور نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئے۔ کچھ دیر بعد ہانیہ کے والد سب کے لیے چائے لے آئیں۔ کچھ وقت مزید بات چیت کے بعد ایان اور اس کے گھر والے وہاں سے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد ہانیہ آہستہ آہستہ اپنے والد کے قریب آئی۔ بابا، اس نے دھیمی آواز میں پکارا، پھر ہمت جمع کرتے ہوئے بولی، بابا مجھے معاف کر دیں، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے نظریں جھکا لی۔ جنید صاحب نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور مسکرا کر بولے، غلطی تمہاری نہیں بیٹا، غلطی ہماری بھی تھی، ہمیں تمہاری مرضی کے بغیر تمہاری شادی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ہانیہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس نے کپڑے بدلے اور کچھ دیر بعد آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر خود کو دیکھنے لگی۔ وہ خاموشی سے اپنے عکس کو دیکھ رہی تھی، پھر خود سے ہی باتیں کرنے لگی۔ وہ لڑکا اتنا بھی برا نہیں تھا جتنا میں سمجھتی تھی۔ یہ الفاظ بے اختیار اس کے منہ سے نکل گئے۔ دوسری طرف ایان بھی ہانیہ کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ وہ خود بھی حیران تھا کہ جس لڑکی کو وہ چند دن پہلے ایک بوجھ سمجھ رہا تھا، اب اسی کے خیال بار بار اس کے ذہن میں آ رہے تھے۔ رات کو ہانیہ اپنے بابا کے پاس گئی۔ بابا، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ اس کے والد نے پیار سے اسے دیکھا۔ ہاں بیٹا بولو۔ ہانیہ نے نظر جھکا لی اور آہستہ سے بولی، بابا مجھے شادی سے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ جہاں چاہیں میری شادی کر سکتے ہیں۔ اس کے والد چند لمحے اسے دیکھتے رہے پھر بولے، ٹھیک ہے بیٹا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ آپ ایان کے والدین دوبارہ مانیں گے، اس لیے اب کوئی اور رشتہ دیکھ لیتے ہیں۔ یہ سن کر ہانیہ کے دل میں عجیب سی بے چینی پیدا ہوئی۔ ایسا محسوس ہوا جیسے وہ صرف ایان سے ہی شادی کرنا چاہتی ہو۔ بابا، اس نے کچھ کہنا چاہا مگر رک گئی۔ ہاں بیٹا بولو، اس کے والد نے محبت سے کہا۔ ہانیہ نے ہمت کر کے کہا، آپ ایک بار کوشش تو کریں، شاید وہ لوگ مان جائے۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ یہ بات کیوں کہہ رہی ہے، لیکن اس کے دل کی بات بے اختیار زبان پر آ ہی گئی۔ اس کے والد حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ ہانیہ نے فوراً بات سنبھالتے ہوئے کہا، میرا مطلب ہے آپ لوگوں کو وہ لڑکا پسند تھا اور آپ نے خود کہا تھا کہ وہ لوگ اچھے ہیں، بس اس لیے میں یہ کہہ رہی ہوں۔ کچھ دیر بعد وہ واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ خاموشی سے بستر پر لیٹ گئی مگر اس کے ذہن میں ابھی تک ایان کی آواز اور اس کی باتیں گردش کر رہی تھیں۔ شاید نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ایان کو پسند کرنے لگی تھی۔ ایک دو دن بعد ہانیہ کے والد نے ایان کے والد کو فون کیا۔ دیکھیں بھائی صاحب، پہلے جو کچھ بھی ہوا اس پر میں خود بھی بہت شرمندہ ہوں، لیکن اب ہانیہ شادی کے لیے راضی ہے تو میں نے سوچا آپ سے ایک بار آپ کی رضامندی پوچھ لوں۔ انہوں نے ہچکچاتے ہوئے بات مکمل کی۔ ایان کے والد چند لمحے خاموش رہے پھر بولے، ٹھیک ہے، میں آپ کو کچھ دنوں میں جواب دوں گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے فون بند کر دیا۔ رات کے کھانے پر ایان کے والد نے بات شروع کی۔ آج جنید صاحب کی کال آئی تھی۔ انہوں نے کھانے کا چمچ نیچے رکھتے ہوئے کہا۔ یہ سنتی ایان نے بے تابی سے پوچھا، پھر کیا کہا انہوں نے؟ اس کے والد نے جواب دیا،
انہوں نے بتایا کہ ہانیہ کو اب شادی سے کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر ہم دوبارہ بارات لے کر جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنی بات مکمل کی۔ ایان نے فوراً دوبارہ پوچھا، تو آپ نے کیا کہا؟ اس کے والد نے سنجیدگی سے جواب دیا، میں نے سوچنے کے لیے وقت مانگا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ میں انکار کر دوں، کیونکہ تم نے تو ابھی شادی نہیں کرنی نا۔ یہ سن کر ایان نے منہ بنایا، تو کیا میں پوری زندگی ایسے ہی کنوارا رہوں گا؟ اس کے والد نے مسکرا کر کہا، ہاں یہ تو تمہاری اپنی ضد ہے نا کہ تمہیں اپنی ابھی شادی نہیں کرنی۔ ایان چند لمحے خاموش رہا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، نہیں اب ایسا بھی نہیں ہے، آپ چاہیں تو انہیں ہاں کہہ سکتے ہیں۔ اس کے انداز سے صاف ظاہر تھا جیسے اب اسے شادی سے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ایان کے والدین حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ کیا کہا؟ پھر سے کہنا؟ ایان کی والدہ نے حیرت سے پوچھا۔ ایان نے مسکراتے ہوئے دوبارہ کہا، یہی کہ آپ ان لوگوں کو ہاں کہہ سکتے ہیں، میں اب شادی کے لیے تیار ہوں۔ یہ سن کر ایان کے والدین کے چہروں پر خوشی آ گئی۔ اگلے دن ایان کے والد نے جنید صاحب کو فون کیا اور انہیں یہ خوشخبری سنائی۔ پورا گھر روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ آج کوئی بڑی شادی نہیں تھی، صرف سادگی سے منگنی کی تقریب رکھی گئی تھی۔ یہی کہ آپ ان لوگوں کو ہاں کہہ سکتے ہیں، میں اب شادی کے لیے تیار ہوں۔ یہ سن کر ایان کے والدین کے چہروں پر خوشی آ گئی۔ اگلے دن ایان کے والد نے جنید صاحب کو فون کیا اور انہیں یہ خوشخبری سنائی۔ پورا گھر روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ آج کوئی بڑی شادی نہیں تھی، صرف سادگی سے منگنی کی تقریب رکھی گئی تھی۔ ہانیہ ہلکی گلابی رنگ کے جوڑے میں ملبوس بیٹھی تھی، اس کے چہرے پر شرم اور اطمینان دونوں جھلک رہے تھے۔ اس کے ہاتھوں پر لگی مہندی پر انگریزی حرف اے نمایاں تھا۔ ایان نیوی بلو شیروانی پہنے، بال سنوارے، ہلکی سی گھبراہٹ کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ جیسے ہی اس کی نظر ہانیہ پر پڑی، ہانیہ نے شرما کر نظریں جھکا لی۔ ایان آہستہ سے مسکرایا اور بولا، لگتا ہے ضد ختم ہو گئی۔ ہانیہ نے بھی دھیمی آواز میں جواب دیا، لگتا ہے ضد ختم نہیں ہوئی، بس بدل گئی ہے دل۔ اس کی بات سن کر دونوں نے بے اختیار مسکرا دیے۔ ایان کے والد نے انگوٹھی جنید صاحب کے ہاتھ میں دی۔ جنید صاحب کی آنکھیں نم تھیں۔ بیٹا یہ میری امانت ہے، اسے ہمیشہ عزت اور محبت سے سنبھال کر رکھنا۔ ایان نے مسکراتے ہوئے ہانیہ کی انگلی میں انگوٹھی پہنائی، مگر وہ تھوڑی سی ڈھیلی نکل آئی۔ وہ ہلکا سا گھبرا گیا۔ اوہ، لگتا ہے سائز غلط ہو گیا۔ ہانیہ نے مسکراتے ہوئے آہستہ سے کہا، کوئی بات نہیں، انگوٹھی ڈھیلی ہو سکتی، لیکن رشتہ تو بالکل فٹ آ گیا ہے نا۔ یہ سن کر ایان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہاں وہ تو بالکل پرفیکٹ ہے۔ دونوں کی بات پر پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ ایان کی والدہ محبت سے ہانیہ کے سر پر دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے اس کا ماتھا چومی اور بولی، بیٹا اب تم ہماری ہو۔ ہانیہ کی آنکھیں نم ہو گئی۔ وہ مسکراتے بولی، امی شکریہ۔ رات کو دونوں فون پر باتیں کر رہے تھے۔ فون کی دوسری طرف ہلکی سی خاموشی تھی، دونوں کی نیندیں آ رہی تھیں۔ ایان نے خاموشی توڑتے ہوئے شرارتی انداز میں کہا، پہلے تو کوئی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن شاید مجھ سے مل کر ارادہ بدل گیا۔ ہانیہ ہلکا سا مسکرائی اور بولی، جی آپ سے مل کر پتہ چلا کہ سب لڑکے برے نہیں ہوتے، کچھ اچھے بھی ہوتے۔ ایان ہنس پڑا، بس ایک ہی اچھا ملا ہے تمہیں، اس کی قدر کرنا۔ ہانیہ نے فوراً جواب دیا، قدر؟ آپ نے تو انگوٹھی ہی ڈھیلی پہنائی تھی، اب قدر کی بات کر رہی ہیں؟ ایان ہلکا سا گھبرا گیا اور ہنستے ہوئے بولا، اوہ وہ تو غلطی سے ہو گیا، اگلی بار پورے دل سے پورے سائز کی پہناؤں گا، وعدہ۔ ہانیہ نے بے اختیار ہنس پڑی، چلے معاف کیا۔ ایان نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہیں پتہ ہے تم نے آج میری ضد تو توڑ دی، اب میں شادی سے نہیں بھاگتا۔ یہ سن کر ہانیہ کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ کچھ لمحوں تک دونوں خاموش رہے، پھر ایان نے بات بدلتے ہوئے پوچھا، ویسے ہانیہ تمہیں کھانے میں کیا پسند ہے؟ بریانی، اور آپ کو؟ جو تم بنا دو۔ ایان نے شرارت سے کہا، زہر بھی بنا دوں گی تو کھا لوں گا۔ ہانیہ فوراً بولی، اللہ نہ کرے، میں زہر نہیں بناتی، بس چائے اچھی بنا لیتی ہوں۔ اچھا پھر شادی کے بعد ہر صبح کی چائے تمہاری ذمہ داری۔ ہانیہ شرماتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے، لیکن ناشتے کی ذمہ داری آپ کی۔ ایان نے فوراً منہ بنا لیا، مجھے تو انڈا بھی بنانا نہیں آتا۔ ہانیہ ہنس دی، کوئی بات نہیں، میں سکھا دوں گی، استاد بن جاؤں گی۔ ایان چند لمحے خاموش رہا، پھر دھیمی آواز میں بولا، پتہ ہے ہانیہ، مجھے لگتا ہے ہم دوست بن کر شروع ہوئے ہیں، اور دوستوں والی شادی سب سے خوبصورت ہوتی ہے۔ ہانیہ کی آواز میں نرمی اتر آئی، ہاں دوست، اور انشاءاللہ زندگی بھر کے لیے ساتھی بھی۔ ایان مسکرایا، اچھا اب سو جاؤ، کل امی نے کہا ہے شاپنگ پر جانا ہے اور جوڑا تمہیں خود پسند کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک شرط ہے۔ کیا؟ آپ ہر چیز پر یہ والا لے لو یہ نہیں کہیں گے۔ ایان ہنس پڑا، وعدہ، بس ایک چیز پر ضد کروں گا۔ کس چیز پر؟ دلہن کے جوڑے پر، وہ سب سے خوبصورت ہونا چاہیے، کیونکہ دلہن تو ویسے ہی سب سے خوبصورت ہے۔ فون کی دوسری طرف اچانک خاموشی چھا گئی۔ ایان نے مسکراتے ہوئے پوچھا، ہیلو، لائن کٹ گئی کیا؟ ہانیہ نے دھیمی سی آواز میں جواب دیا، نہیں بس شرما گئی تھی۔ یہ سنتے ہی دونوں ہنس پڑے، چلو گڈ نائٹ، خوابوں میں ملتے ہیں۔
ایان نے کہا گڈ نائٹ اور ہاں شکریہ اس اچھے لڑکے بننے کا۔ ہانیہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ فون بند ہو گیا۔ دونوں کے چہرے پر ایک خوبصورت سی مسکراہٹ تھی۔ اب نہ کوئی ڈر تھا نہ کوئی زبردستی، بس دل کا سکون تھا اور ایک نئی رشتے کی خوبصورت شروعات۔ اگلے دن ہانیہ اور ایان شاپنگ کے لیے نکلے۔ ایان کی امی نے بھی ان کے ساتھ جانا تھا لیکن کسی ضروری کام کی وجہ سے وہ نہ جا سکیں۔ ایان نے ہانیہ کو اس کے گھر سے پک کیا، پھر دونوں مال کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے پر دونوں ہنستے مسکراتے باتیں کرتے رہے۔ مال پہنچ کر دونوں سب سے پہلے ہانیہ کی شادی کے جوڑے دیکھنے لگے۔ ایک خوبصورت لہنگا دیکھ کر ایان نے اسے اٹھایا اور مسکراتے ہوئے ہانیہ کو آواز دی۔ ہانیہ یہ دیکھو تم پر کتنا خوبصورت لگے گا۔ ہانیہ نے لہنگا کو غور سے دیکھا اور بولی اچھا تو لگ رہا ہے لیکن کیا؟ ایان نے فوراً پوچھا۔ ہانیہ نے ہلکی سی اداسی سے کہا پتہ نہیں مجھ پر اچھا لگے گا بھی یا نہیں۔ ایان نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور بولا تم پر تو ہر چیز اچھی لگتی ہے، ذرا سوچو اس شادی کے لہنگے میں تم تو کسی پری سے کم نہیں لگو گی۔ یہ سن کر ہانیہ شرما گئی اور اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ کچھ دیر بعد دونوں ایان کے لیے شیروانی دیکھنے لگے۔ ہانیہ نے آف وائٹ رنگ کی ایک شیروانی اٹھائی جو اس کے لہنگے کے ساتھ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ایان یہ دیکھیں یہ شیروانی آپ پر بہت پیاری لگے گی۔ ایان نے مسکراتے ہوئے کہا اگر تمہیں پسند ہے تو پھر یہی لے لیتے ہیں۔ ہانیہ نے خوشی سے کہا لیکن پہلے ایک بار پہن کر تو دکھائے۔ ایان شیروانی پہن کر ٹرائل روم سے باہر آیا تو وہ واقعی بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ ہانیہ چند لمحوں کے لیے اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ ایان نے ہنستے ہوئے پوچھا کیوں کیسا لگ رہا ہوں؟ ہانیہ نے مسکرا کر جواب دیا بہت اچھے، بالکل دولہے لگ رہے ہیں۔ اس کے بعد دونوں نے مزید کچھ کپڑے اور جوتے خریدے۔ شاپنگ مکمل ہونے کے بعد دونوں نے ایک ساتھ دوپہر کا کھانا کھایا۔ کھانے کے دوران ایان نے محبت سے اپنے ہاتھ سے ہانیہ کو ایک نوالا کھلایا جس پر وہ شرما کر مسکرا دی۔ کچھ دیر بعد دونوں واپس گھر جانے کے لیے روانہ ہو گئے۔ راستے میں ایان نے مسکراتے ہوئے پوچھا ہانیہ آج کا دن کیسا لگا؟ ہانیہ نے خوشی سے جواب دیا سب کچھ بہت اچھا تھا، آج مجھے آپ کے ساتھ بہت مزہ آیا۔ پھر اس نے بھی پوچھا اور آپ بتائیں؟ ایان نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے بولا مجھے بھی آج بہت اچھا لگا۔ پتہ ہے ہانیہ آج مجھے ایک بات کا احساس ہوا ہے کہ اگر انسان کا شریک حیات اچھا ہو تو شادی دنیا کا سب سے خوبصورت رشتہ بن جاتی ہے۔ ایان کی بات سن کر ہانیہ کے چہرے پر ایک خوبصورت سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ گاڑی آ کر رکی، سامنے ہانیہ کا گھر تھا۔ گیٹ پر رنگ برنگی روشنیاں جگمگا رہی تھیں۔ ایان نے گاڑی سے شاپنگ کے بیگز نکال کر ہانیہ کی طرف بڑھائے۔ یہ لو تمہارا سامان۔ ہانیہ نے بیگز تھامتے ہوئے مسکرا کر کہا شکریہ، آج کا دن واقعی بہت خاص تھا۔ پر جانے لگی مگر اچانک رک گئی۔ اس نے مڑ کر ایان کی طرف دیکھا۔ ایان ایک بات پوچھوں؟ ہاں پوچھو۔ ایان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہانیہ نے دھیرے سے پوچھا اگر اس دن میں آپ سے نہ ٹکراتی ہوتی تو؟ ایان چند لمحے خاموش رہا پھر سنجیدگی سے بولا تو شاید میں آج بھی شادی سے بھاگ رہا ہوتا اور تم شاید کسی اور مجبوری میں ہوتی۔ پھر ہلکا سا مسکرا کر بولا شکر ہے تم مجھ سے ٹکرا گئی تھی۔ ہانیہ کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور شکر ہے آپ نے میری مدد کی۔ ایان گاڑی میں بیٹھ گیا۔ گاڑی سٹارٹ کرتے بولا ویسے امی نے کہا ہے کہ کل وہ تمہارے گھر شادی کی تاریخ طے کرنے آئیں گی۔ ہانیہ کے چہرے پر خوشی پھیل گئی۔ ٹھیک ہے میں امی کو بتا دوں گی، وہ مٹھائی بھی منگوا لیں گی۔ ایان نے ہارن بجایا اور مسکراتے ہوئے کہا گڈ نائٹ ہونے والی دلہن۔ ہانیہ نے شرماتے ہوئے منہ بنایا شرم کریں، یہ کہہ کر وہ ہنستی ہوئی گھر کے اندر چلی گئی۔ اپنے کمرے میں آ کر ہانیہ نے احتیاط سے لہنگے کا دوپٹہ الماری میں ٹانگ دیا، پھر آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر خود کو دیکھنے لگی اور آہستہ سے بولی کیا واقعی میں اس لہنگے میں پری لگوں گی؟ اسی لمحے اس کا فون وائبریٹ ہوا۔ ایان کا میسج تھا شیروانی الماری میں لٹکا دیا، اب ہر روز اسے دیکھوں گا اور یاد کروں گا کہ یہ تم نے پسند کی تھی، گڈ نائٹ۔ ہانیہ مسکرا دی۔ اس نے فوراً جواب لکھا اور میں نے بھی اپنی چوڑیاں سنبھال کر رکھ دی ہیں، شادی والے دن ہی پہنوں گی، گڈ نائٹ ہونے والے دلہے۔ میسج بھیجتے ہی دونوں کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ کھڑکی سے چاند صاف نظر آ رہا تھا۔ اب نہ کوئی بھاگ دوڑ تھی نہ کوئی مجبوری، بس دو دل تھے جو ایک اتفاقی ملاقات سے شروع ہونے والے سفر میں شاپنگ کے ایک دن کے بہانے ایک دوسرے کے اور بھی قریب آ گئے تھے۔
شادی کی تاریخ طے کرنے کے لیے ایان کے گھر والے ہانیہ کے گھر آئے۔ سب لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ماحول میں خوشی کے ساتھ ساتھ ایک خوبصورت سی سنجیدگی بھی تھی۔ ایان کے والد نے بات کا آغاز کرتے ہوئے کہا، جنید صاحب بتائیے آپ کے خیال میں کون سی تاریخ مناسب رہے گی؟ جنید صاحب نے ایک لمحے کے لیے ہانیہ کی طرف دیکھا، گہری سانس لی، پھر بولے، دیکھیں بھائی صاحب، میرے خیال میں ہمیں نکاح سادگی سے کرنا چاہیے۔ مہندی کی رسم تو ہم پہلے ہی کر چکے ہیں، اس لیے اب بہتر یہ ہے کہ نکاح بھی سادگی سے ہو جائے۔ آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ ایان کے والد نے ان کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ کچھ دیر مشورے کے بعد نکاح کے لیے اگلے جمعے کا دن طے کر لیا گیا۔ گھر میں خوشی کی ایک نئی لہر دوڑ گئی۔ سب کے چہروں پر مسکراہٹ تھی کیونکہ اب دو دلوں کا رشتہ ایک نئے سفر کی طرف بڑھنے والا تھا۔ آج ہانیہ اور ایان کی شادی کا دن تھا۔ پورا گھر خوشیوں، قہقہوں اور ڈھولک کی آوازوں سے گونج رہا تھا۔ ہانیہ کا کمرہ گلابوں سے سجا ہوا تھا۔ وہ سفید اور سنہری لہنگے میں ملبوس بیٹھی تھی، جبکہ میک اپ آرٹسٹ اس کے میک اپ کو آخری ٹچ دے رہی تھی۔ ہانیہ کی امی نے محبت سے اس کا دوپٹہ ٹھیک کیا اور اسے گلے لگا دیا۔ میری بچی، آج تم پرائی ہو جاؤ گی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ہانیہ نے ان کے آنسو پوچھتے ہوئے مسکرا کر کہا، امی پرائی نہیں، ہمیشہ آپ کی ہی رہوں گی۔ اسی لمحے باہر سے شور کی آواز آئی، بارات آ گئی۔ سب لوگ خوشی خوشی باہر کی طرف بڑھ گئے۔ ایان آف وائٹ شیروانی، سر پر صحرا اور گلے میں پھولوں کا ہار پہنے نہایت خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس کے دوست حسب معمول شرارتیں کرتے ہوئے بولے، دلہا بھائی پہلے نقدی نکالو، پھر اندر جانے دیں گے۔ ایان ہنس پڑا اور جیب سے لفافہ نکال کر ان کے ہاتھ میں تھما دیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ اندر داخل ہوا۔ جیسے ہی اس کی نظر ہانیہ پر پڑی، وہ چند لمحوں کے لیے خاموش رہ گیا، پھر آہستہ سے مسکرا کر بولا، کہا تھا نا تم پری لگو گی۔ ہانیہ شرما کر نظریں جھکا گئی۔ لاؤنج میں نکاح کی تمام تیاریاں مکمل تھیں۔ مولوی صاحب سامنے بیٹھے تھے اور دونوں خاندان خاموشی سے نکاح کی رسم دیکھ رہے تھے۔ مولوی صاحب نے نکاح شروع کرتے ہوئے پوچھا، ایان شاہ، کیا آپ کو ہانیہ بنت جنید حق مہر 5 لاکھ روپے کے عوض قبول ہے؟ ایان نے پر اعتماد آواز میں کہا، قبول ہے۔ دوسری بار پوچھا گیا، قبول ہے۔ تیسری بار بھی اس نے مسکراتے ہوئے کہا، قبول ہے۔ یہ سنتے ہی پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا اور مٹھائی تقسیم کی جانے لگی۔ اب باری ہانیہ کی تھی۔ اس کی آواز ہلکی سی کانپ رہی تھی۔ قبول ہے۔ ایان نے شرارتی انداز میں فوراً کہا، آواز نہیں آئی؟ ہانیہ نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، پھر مسکراتے ہوئے ذرا اونچی آواز میں بولی، قبول ہے۔ اس کی بات سن کر سب لوگ ہنس پڑے۔ نکاح مکمل ہونے کے بعد ہانیہ کی امی نے اس پر قرآن پاک کا سایہ کیا۔ جنید صاحب نے نم آنکھوں کے ساتھ اپنی بیٹی کا ہاتھ ایان کے ہاتھ میں رکھا۔ ان کی آواز بھرائی ہوئی تھی، بیٹا یہ میری امانت ہے۔ ایان نے احترام سے ان کی طرف دیکھا اور کہا، انکل وعدہ کرتا ہوں ہمیشہ اس کا خیال رکھوں گا۔ رخصتی کا وقت آیا تو ہانیہ گاڑی کے دروازے پر چند لمحوں کے لیے رک گئی۔ اس نے مڑ کر اپنے گھر والوں کو دیکھا اور اپنے گھر کو بھی دیکھا، جہاں اس کی بے شمار یادیں بسی ہوئی تھیں۔ ایان نے آہستہ سے کہا، ڈرو مت، اب میرا گھر ہی تمہارا گھر ہے۔ ہانیہ نے خاموشی سے سر ہلایا اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ پھولوں کی بارش کے درمیان گاڑی آہستہ آہستہ آگے بڑھ گئی۔ گھر پہنچنے میں ایان کی امی نے محبت سے قرآن پاک کا سایہ کیا اور دودھ کا گلاس آگے بڑھایا۔ تمام رسمیں مکمل ہونے کے بعد ایان ہانیہ کو اپنے کمرے میں لے گیا۔ کمرہ خوبصورت پھولوں سے سجا ہوا تھا، جہاں ان کی نئی زندگی ان کی منتظر تھی۔ ہانیہ لہنگے ملبوس کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن معمول سے کہیں زیادہ تیز تھی۔ پیچھے سے ایان کی آواز آئی، ابھی بھی ڈری ہوئی ہو؟ ہانیہ نے مڑ کر دیکھا۔ ایان نے شیروانی اتار دی تھی اور اب وہ آف وائٹ شلوار قمیض میں ملبوس تھا۔ اس کے ہاتھ میں چائے کے 2 کپ تھے۔ ہانیہ نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، ڈر نہیں، بس سب کچھ نیا نیا لگ رہا ہے۔ ایان مسکرایا، نئی شروعات ہمیشہ نئی ہی لگتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے 1 کپ ہانیہ کی طرف بڑھایا اور خود کھڑکی کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر ایان نے مسکراتے ہوئے کہا، پتہ ہے آج کیا ہوا؟ کیا؟ ہانیہ نے حیرت سے پوچھا۔ ایان نے محبت بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، آج صبح میں دلہا بنا، دوپہر کو تمہارا ہاتھ تھاما اور رات کو اللہ نے تمہیں میری امانت بنا دیا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے نرمی سے ہانیہ کے چہرے پر ہاتھ رکھا۔ ہانیہ کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اس نے فوراً اپنی آنسو صاف کیے۔ ایان، شکریہ اس دن کے لیے جب آپ نے میرا ساتھ دیا، اس نے ایان کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔
ایان مسکرا دیا۔ شکریہ مت کہو، یہ تو میرا فرض تھا اور آج کے بعد یہ میری ذمہ داری ہے۔ کچھ دیر دونوں خاموشی سے چائے پیتے رہے، پھر ایان نے اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا ڈبہ نکالا۔ اس میں وہی نازک سی انگوٹھی تھی جو دونوں نے شاپنگ کے دن پسند کی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا، پہناؤ؟ ہانیہ نے خاموشی سے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ اس کے ہاتھ ہلکے ہلکے سے کانپ رہے تھے۔ ایان نے نہایت نرمی سے انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنائی، پھر محبت سے اس کی انگلی پر ہلکا سا بوسہ دیا۔ اب یہ اس بات کی نشانی کہ تم میری ہو اور میں تمہارا۔ ہانیہ نے صرف مسکرا کر سر ہلا دیا۔ اس کی خوشی اس کی خاموشی سے صاف جھلک رہی تھی۔ کچھ لمحوں بعد اس نے آہستہ سے کہا، آپ سے ایک وعدہ لوں؟ ایان فوراً مسکرا کر بولا، 100 وعدے لے لو۔ ہانیہ نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، کبھی مجھ سے جھوٹ نہیں بولیں گے اور کبھی میرا ہاتھ نہیں چھوڑیں گے۔ ایان نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وعدہ، نہ کبھی جھوٹ بولوں گا، نہ کبھی تمہارا ہاتھ چھوڑوں گا۔ ہانیہ نے دھیمی سی آواز میں کہا، اب نیند آ رہی ہے؟ ایان مسکرایا، چلو آرام کر لو، میں یہی ہوں۔ ہانیہ نے شرماتے ہوئے پوچھا، آپ کہاں سوئیں گے؟ ایان نے شرارتی انداز میں جواب دیا، جہاں میری بیوی سوئے گی۔ ہانیہ شرما کر بولی، آپ بھی نہ۔ دونوں بے اختیار ہنس پڑے۔ ایان نے کمرے کی لائٹ مدھم کر دی۔ گڈ نائٹ ہانیہ، اس نے محبت سے کہا۔ ہانیہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، گڈ نائٹ میرے شوہر۔ دونوں نے آنکھیں بند کر لیں۔ اپنا دل میں کوئی خوف تھا، نہ کوئی بے چینی، صرف ایک دوسرے پر بھروسہ تھا۔ باہر آسمان پر پورا چاند چمک رہا تھا اور اندر دو دل ایک نئے رشتے کی خوبصورت شروعات کر چکے تھے۔ شادی کو ابھی چند دن ہی گزرے تھے۔ ہانیہ کمرے میں سوٹ کیس میں کپڑے ترتیب دے رہی تھی کہ اچانک ایان پیچھے سے آیا اور اس نے دونوں ہاتھوں سے اس کی آنکھیں ڈھانپ لی۔ اندازہ لگاؤ کیا ہے؟ ایان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہانیہ ہنس دی، آپ میں اب چھوڑے بھی؟ اس نے نرمی سے اس کے ہاتھ ہٹائے۔ ایان نے شرارتی انداز میں کہا، نہیں، ایک اور سرپرائز بھی ہے۔ ہانیہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ سامنے میز پر 2 پاسپورٹ اور 2 ہوائی ٹکٹ رکھے تھے۔ ہانیہ نے جلدی سے ٹکٹ اٹھائے۔ تھائی لینڈ؟ وہ حیرت سے ایان کی طرف دیکھنے لگی۔ ایان، یہ واقعی سچ ہے؟ ایان مسکرا کر بولا، بالکل سچ، شادی کے بعد ہنی مون تو بنتا ہے نا، اور اپنی بیوی کو خوش رکھنا میرا فرض ہے۔ ہانیہ کی آنکھیں خوشی سے نم ہو گئیں۔ اس نے بے اختیار آگے بڑھ کر ایان کو گلے لگا لیا۔ آپ نے یہ سب کب بک کیا؟ نکاح والے دن، ایان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ میں چاہتا تھا پہلے گھر والوں کے ساتھ وقت گزار لیں، پھر صرف ہم دونوں کہیں گھومنے چلیں۔ ہانیہ نے ہلکی سی فکر مندی سے پوچھا، لیکن اتنے پیسے؟ ایان نے مسکراتے ہوئے اپنی انگلی اس کے ہونٹوں پر رکھ دی۔ شوہر ہوں تمہارا، اس کی فکر مت کرو، بس اپنا سوٹ کیس پیک کرو۔ اگلی صبح دونوں ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ ہانیہ پہلی بار جہاز میں سفر کرنے والی تھی، اس لیے وہ تھوڑی گھبرائی ہوئی سی تھی۔ جہاز نے اڑان بھری تو اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا اور خوشی سے بولی، ایان، ہم واقعی اتنی اونچائی پر آ گئے ہیں۔ ایان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ہاں، اور انشاءاللہ اب ہماری زندگی بھی ہمیشہ اسی طرح بلندیوں کی طرف جائے گی۔ چند گھنٹوں بعد دونوں تھائی لینڈ پہنچ گئے۔ ان کا ہوٹل سمندر کے بالکل سامنے تھا۔ بیلکنی سے نیلا سمندر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ ہانیہ نے سفید رنگ کی خوبصورت فراک پہن رکھی تھی اور اس کے بال کھلے ہوئے تھے۔ ایان نے مسکراتے ہوئے کہا، چلو ساحل پر چلتے ہیں۔ دونوں ننگے پاؤں ریت پر چل رہے تھے۔ لہریں آ کر ان کے قدموں کو چھو رہی تھیں۔ ہانیہ نے سمندر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ جگہ کتنی خوبصورت ہے۔ ایان نے شرارت سے اس پر تھوڑی سی ریت اچھال دی اور بولا، تم سے کم۔ ہانیہ ہنس پڑی، آپ بینا باز نہیں آئیں گے؟ ایان نے ہنستے ہوئے جواب دیا، نہیں، وہ تو کبھی نہیں۔ سورج آہستہ آہستہ غروب ہو رہا تھا اور پورا آسمان نارنجی رنگ میں رنگ چکا تھا۔ ایان نے جیب سے ایک چھوٹا سا ڈبہ نکالا۔ اس کے اندر 2 خوبصورت بریسلیٹ تھے جن پر H اور A لکھا ہوا تھا۔ اس نے ایک بریسلیٹ ہانیہ کے ہاتھ میں پہناتے ہوئے کہا، یہ پہنو تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ تم میری ہو۔ ہانیہ نے دوسری بریسلیٹ کی طرف دیکھ کر پوچھا، اور یہ والا؟ ایان نے مسکراتے ہوئے وہ خود پہن لیا، یہ میرا ہے تاکہ مجھے ہمیشہ یاد رہے کہ میں کس کا ہوں۔ دونوں مسکرا دیے۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد دونوں بیلکنی میں بیٹھے تھے۔ سامنے سمندر تھا اور دور سے مدھم موسیقی کی آوازیں آ رہی تھیں۔
ہانیہ نے اپنا سر ایان کے کندھے پر رکھ دیا۔ ایان، شادی سے پہلے بھی بہت ڈرتی تھی، مجھے لگتا تھا کہ میری زندگی خراب ہو جائے گی۔ ایان نے نرمی سے پوچھا، اور اب؟ ہانیہ نے سمندر کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، اب لگتا ہے اللہ نے مجھے سب سے خوبصورت تحفہ آپ کی صورت میں دیا ہے۔ ایان نے محبت سے اس کے بال کان کے پیچھے کیے اور بولا، ہانیہ، یہ صرف ہنی مون نہیں، ایک وعدہ بھی ہے، ہر سال ہم ایسے ہی کہیں نہ کہیں ضرور جائیں گے، صرف تم اور میں۔ ہانیہ نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، ڈیل؟ ایان نے فوراً اس کا ہاتھ تھام لیا، پکی ڈیل، ہر سال، ہر شہر، ہر ملک، بس تم میرے ساتھ ہونا۔ ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں اور سمندر کی لہریں اپنی دھن میں بہہ رہی تھیں۔ ایان نے مسکراتے پوچھا، نیند آ رہی ہے؟ ہانیہ نے سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، یہ رات ہمیشہ یاد رکھنی ہے۔ ایان نے موبائل نکالتے ہوئے کہا، تو پھر بہت ساری تصویریں لیتے ہیں تاکہ 50 سال بعد بھی انہیں دیکھ کر یہی لمحے یاد آئیں۔ دونوں نے سمندر اور چاند کو پس منظر میں رکھتے ہوئے کئی سیلفیاں لیں۔ اگلے 7 دن وہ صرف گھومتے، ہنستے، نئی جگہیں دیکھتے اور ایک دوسرے کو مزید قریب سے جانتے رہے۔ واپسی کے دن جہاز میں ہانیہ نے ایان کا ہاتھ تھام کر کہا، ایان، اس خوبصورت سرپرائز کے لیے شکریہ۔ ایان مسکرایا، شکریہ مت کہو، یہ تو صرف شروعات ہے، ابھی پوری زندگی تمہیں ایسی سرپرائز دیتا رہوں گا۔ یہ سن کر ہانیہ مسکرا دی اور خاموشی سے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ ایئرپورٹ سے واپس آتے ہی دونوں سیدھا گھر پہنچے۔ گیٹ پر امی اور ابو ان کا انتظار کر رہے تھے۔ امی کے ہاتھ میں پھولوں کا ایک خوبصورت سا گلدستہ تھا۔ جیسے ایان اور ہانیہ اندر آئے، امی آگے بڑھی اور محبت سے دونوں کو گلے لگا لیا۔ بیٹے یقیناً تھک گئے ہوگے، آؤ پہلے کھانا کھا لو۔ ابو مسکراتے بولے، شاباش ایان، بہو کا اچھا خیال رکھا، یہی سب سے بڑی بات ہے۔ ایان مسکرا کر بولا، ابو، خیال تو آپ کی بہو نے بھی میرا رکھا ہے۔ یہ سن کر ہانیہ شرما گئی۔ کھانے کی میز پر ہانیہ کی پسندیدہ چیزیں سجی ہوئی تھی، بریانی، کڑھائی اور میٹھے میں کھیر۔ امی نے اس کی پلیٹ میں کھیر ڈالتے ہوئے پوچھا، بیٹا بتاؤ، تھائی لینڈ کیسا لگا؟ ہانیہ مسکرا کر بولی، بہت خوبصورت تھا امی، سمندر بھی بہت حسین تھا اور ایان نے میرا بہت خیال رکھا۔ ایان فوراً شرارتی انداز سے بولا، امی یہ تو بتا ہی نہیں رہی کہ وہاں میں نے خود چائے بنائی ہے۔ امی ہنس پڑی، سچ؟ تم نے؟ وہ بھی میٹھی؟ ایان نے مسکراتے ہوئے کہا، جی امی، بیوی کے لیے کچھ بھی۔ ابو نے محبت بھرے لہجے میں ہانیہ سے پوچھا، بیٹا یہاں تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں؟ ہانیہ نے نظر جھکا کر جواب دیا، نہیں ابو، آپ سب نے مجھے بیٹی کی طرح رکھا ہے، بہت شکریہ۔ امی کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ انہوں نے ہانیہ کا ہاتھ تھام کر کہا، بیٹا یہ تمہارا اپنا گھر ہے، کبھی خود کو اکیلا یا پرایا مت سمجھنا، ہم سب تمہارا خاندان ہے۔ ہانیہ نے مسکرا کر سر ہلایا مگر اس کی آنکھیں بھیگ گئی۔ کھانے کے بعد سب لوگ لاؤنج میں بیٹھ گئے۔ امی نے خود سے کہا خوشی سے، چلو اب ہنی مون کی تصویریں دکھاؤ۔ ہانیہ نے موبائل نکال لیا۔ سمندر، غروب آفتاب اور دونوں کی مسکراتی ہوئی سیلفیاں دیکھ کر ابو بولے، ماشاءاللہ تم دونوں کی جوڑی بہت پیاری لگ رہی ہے، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے اور نظر بد سے بچائے۔ امی نے بھی مسکراتے ہوئے دعا دی، آمین، اللہ ہمیشہ تم دونوں کو سلامت رکھے۔ اسی دوران ایان اٹھا اور اندر سے ایک شاپنگ بیگ لے آیا۔ اس میں امی کے لیے تھائی لینڈ کا خوبصورت سلک کا دوپٹہ اور ابو کے لیے ایک گھڑی تھی۔ امی نے حیرت سے تحفہ دیکھتے ہوئے کہا، بیٹا یہ سب لانے کی کیا ضرورت تھی؟ ایان مسکرا کر بولا، کیونکہ شادی کی خوشیاں صرف ہم دونوں کی نہیں، سب کی ہوتی ہیں۔ ہانیہ نے مسکراتے ہوئے کہا، اور یہ دونوں تحفے ایان نے خود پسند کیے۔ ابو نے گھڑی پہن کر خوشی سے کہا، بہت خوبصورت ہے بیٹا، اللہ تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ گھر کا ماحول محبت اور سکون سے بھرا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد ایان اور ہانیہ چھت پر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد امی نے ان کے لیے دودھ کے 2 گلاس بھجوا دیے۔ ہانیہ نے ایان کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، ایان آپ کی امی اور ابو واقعی بہت اچھے ہیں۔ ایان مسکرا کر بولا، اب یہ صرف میرے نہیں، تمہارے بھی امی ابو ہیں۔ ہانیہ نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا، ہاں اب میرے بھی ہے۔ ایان نے دودھ کا گلاس اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، لیں، سونے سے پہلے والا دودھ، امی بچپن سے ہی پلاتی آئی ہیں۔ ہانیہ نے ایک گھونٹ لیا اور فوراً منہ بنا لیا، یہ تو کڑوا ہے۔ ایان نے سنجیدگی کا ڈرامہ کرتے ہوئے پوچھا، شکر ڈال دوں؟ ہانیہ ہنس پڑی، ضرورت نہیں، آپ ساتھ ہو تو سب میٹھا لگتا ہے۔ دونوں چند لمحے خاموش رہے، پھر ایان نے آہستہ سے کہا، پتہ ہے پاپا نے مجھ سے کہا تھا کہ بہو کا ہمیشہ خیال رکھنا کیونکہ وہ اپنا گھر چھوڑ کر آئی ہے۔ ہانیہ نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا، اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ اس گھر کو ہمیشہ اپنا گھر سمجھوں گی۔ ایان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی تمہیں یہ احساس نہیں ہونے دوں گا کہ تم پرائی ہو۔ اتنے میں نیچے سے امی کی آواز آئی، بیٹا لائٹ بند کر دینا، اب سونے کا وقت ہو گیا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنس دیا۔ ایان نے مسکراتے ہوئے کہا،
چلو چلے، کل سے نئی روٹین شروع ہونی ہے۔ ہانیہ نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے جواب دیا۔ ہاں، ہماری نئی روٹین۔ دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے سینہ اترنے لگے۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی، گھر کی روشنیاں تو بجھ گئیں مگر ان کے دلوں میں محبت کی روشنی پہلے سے کہیں زیادہ روشن ہو چکی تھی۔ رات کے 9 بج رہے تھے، باہر ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی اور پورے گھر میں ایک خوشگوار سا سکون پھیلا ہوا تھا۔ ہانیہ کچن میں امی کے ساتھ برتن سمیٹ رہی تھی، جبکہ ایان اور ابو لاؤنج میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ امی نے ایک برتن اس کی طرف بڑھاتے ہوئے محبت سے کہا، بیٹا تمہارے ہاتھوں میں بڑی برکت ہے، تمہارے آنے سے گھر میں ایک الگ ہی رونق آ گئی ہے۔ ہانیہ شرما کر مسکرا دی۔ امی، آپ سب نے مجھے اتنا پیار دیا کہ کبھی احساس ہی نہیں ہوا کہ میں اس گھر میں نہیں ہوں۔ امی نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ تم نئی نہیں ہو بیٹا، تم ہماری بیٹی ہو۔ کھانے کے بعد سب لوگ قالین پر اکٹھے بیٹھ گئے۔ ابو نے قرآن پاک کا ایک چھوٹا سا پارہ تلاوت کیا۔ تلاوت ختم ہونے کے بعد انہوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، یا اللہ اس گھر میں ہمیشہ سکون، محبت اور برکت غائب رکھ، ان دونوں کی جوڑی سلامت رکھ اور ہانیہ بیٹا کو اس گھر کی ہر خوشی نصیب فرما۔ دعا ختم ہوئی تو سب نے ایک ساتھ کہا آمین۔ ہانیہ کی آنکھیں نم ہو گئیں، اس نے خاموشی سے اپنے دوپٹے سے آنسو صاف کیے۔ ایان نے کسی کو محسوس ہوئے بغیر آہستہ سے اس کا ہاتھ دبا دیا۔ رات گہری ہو رہی تھی، کھڑکی کے باہر بارش کی بوندیں اب بھی برس رہی تھیں، لیکن کمرے میں ہلکی سی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ ہانیہ کھڑکی کے پاس کھڑی بارش کو دیکھ رہی تھی۔ ایان خاموشی سے اس کے پاس آیا اور اس کے کندھوں پر ایک چادر رکھ دی، پھر نرمی سے پوچھا، سردی لگ رہی ہے؟ ہانیہ نے کھڑکی سے نظریں ہٹائے بغیر جواب دیا، نہیں بس آج دل بھر آیا تھا۔ کیوں؟ ایان نے محبت سے پوچھا۔ ہانیہ نے اس کی طرف مڑ کر دیکھا اور دھیمی آواز سے بولی، کیونکہ آج پہلی بار مجھے محسوس ہوا کہ اللہ نے واقعی میری دعائیں سن لی ہیں، مجھے ایک گھر بھی دیا، ایک خوبصورت رشتہ بھی، اور ایک دل کا سکون بھی۔ ایان نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ہانیہ، تو ابھی شروعات ہے، ابھی ہمیں بہت سے جمعے ایک ساتھ گزارنے، بہت سی بارشیں دیکھنی ہیں اور زندگی کے ہر دکھ سکھ میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے۔ ہانیہ نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، وعدہ؟ ایان نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے جواب دیا، وعدہ، اور یہ وعدہ اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کرتا ہوں۔ پھر ایان نے میز پر رکھا ایک چھوٹا سا نوٹ اٹھایا اور ہانیہ کی طرف بڑھا دیا۔ اس پر لکھا تھا، تم میرے گھر کی برکت ہو ہانیہ۔ ہانیہ نے مسکراتے ہوئے وہ نوٹ اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں اسے ہمیشہ سنبھال کر رکھوں گی۔ ایان نے کمرے کی لائٹ مدھم کر دی اور مسکرا کر کہا، چلو اب سو جاتے ہیں، کل جمعہ ہے، ایک نئی صبح، ایک نئی شروعات۔ ہانیہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، جی گڈ نائٹ میرے شوہر۔ ایان بھی مسکرا دیا، گڈ نائٹ میری بیوی۔ دونوں نے آنکھیں بند کر لی۔ بارش تھم چکی تھی باہر، لیکن مگر ان کی خوشبو ابھی بھی فضا میں بسی ہوئی تھی۔ کمرے میں صرف خاموشی تھی اور دونوں کے دل میں ایک ہی دعا تھی، یا اللہ ہمارے اس رشتے کو ہمیشہ سلامت رکھنا۔